کہاں سے پیدا کر لیا؟ تو حضرت مریم نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھے کیوں پوچھتے ہو بچہ کہاں سے آیا؟ بچے سے پوچھو وہ کہاں سے آیا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قبیلے والے کہنے لگے، قوم کہنے لگی قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، چھوٹا بچہ جھولے میں ہو وہ تو بات کرتا ہی نہیں، اور تو کہتی ہے بچے سے پوچھ لو، بچہ تو بولتا نہیں۔ فرمایا جا کر پوچھو تو صحیح، وہ بچہ ہی نہیں، وہ رب کا نبی اور رسول بھی بن کر آیا ہے۔ اب حضرت مریم نے جب بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو قرآن پاک میں ہے فی المہدی، آپ جھولے میں تھے، مہد جھولے کو کہتے ہیں، آپ جھولے میں تھے، چھوٹی سی عمر تھی، ابھی چند دن ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے۔ تو قوم نے آ کر پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کلام کیا، قال انی عبد اللہ، مجھ سے سوال کرنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ایک بات، نبی بڑا ہو کر نبی نہیں ہوتا، نبی رب کی بارگاہ سے نبی بن کر آتا ہے، کیونکہ آپ نے جھولے میں کلام کیا۔ اور دوسری بات، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، کہا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی۔ میری ماں پہ انگلی اٹھانے والوں، میری ماں بھی سچی ہے، ماں کا بیٹا بھی سچا ہے۔ یہ تھا وہ ایک سچ جو ظاہر ہوا، اور اس سچ نے ظاہر ہو کر دکھایا۔ اب دیکھیں دوسری طرف جھوٹ کیسے مٹ گیا۔ گلی والوں کی باتیں، محلے والوں کی باتیں، قبیلے والوں کی باتیں خاندان والے بول رہے تھے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، تو سب کے منہ بند ہو گئے اور سچ ظاہر ہو کر چمکنے لگ پڑا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، انسان کو اپنا کردار اچھا رکھنا چاہیے، انسان کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی گفتار اچھی رکھنی چاہیے، انسان کو اپنے معاشرے میں رہ کر رب رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی موڑ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان پہ تہمت لگ جاتی ہے یا اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، تو اگر وہ سچا ہوتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ پھر اس کی سچائی کو زمانے کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حنبلیہ فرقے کے امام ہیں۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک کتاب ہے زہد، انہوں نے اپنی کتاب میں سچائی کے حوالہ سے کہ سچ کیسے ظاہر ہوتا ہے، انہوں نے ایک بات کو نقل کیا، قابل توجہ بات، سنیں، یاد کریں، گھروں میں جا کر بتائیں۔ ایک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، رب کی عبادت کرتا تھا، ایک لمحہ بھی اللہ رسول کی نافرمانی میں نہیں گزرتا تھا بلکہ فرما برداری میں گزرتا تھا۔ اور جب کسی بندے کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ اب اس پرہیزگار کے کچھ لوگ مخالف تھے اس بات پہ کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس کا عبادت خانہ ختم کرنا چاہیے۔ سازش کی انہوں نے، وہ کیا تھی
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے بھی امام تھے، فرماتے ہیں انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، انہوں نے ایک عورت کو تیار کر کے اس خاتون کو کہا کہ تم نے آج رات اس عبادت گزار بندے کو تم نے ورغلانا ہے، اور اگر یہ تمہارے جال میں پھنس گیا تو ہم کل اس کی کردار کشی کریں گے، ہم اس کا عبادت خانہ ختم کریں گے، ہم اس کے بارے میں جلوس نکالیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ صرف دیکھنے میں عبادت گزار نظر آتا ہے، اندر سے بڑا میلا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ جن کی حفاظت کرتا ہے پھر ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ عورت اس کو سجا دھجا کر اس پرہیزگار بندے کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا۔ رات کا وقت تھا، بارش کا موسم تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر عبادت کرنے والا عبادت کر رہا تھا، کبھی وہ رکوع میں تھا تو کہتا تھا سبحان ربی العظیم، محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ، اور کبھی وہ سجدے میں تھا تو کہتا تھا سبحان ربی الاعلی۔ یار یہ آوازیں تھی اس کی، میرا رب بڑا عظیم ہے، میرا رب بڑا الگ ہے۔ سجدے بھی رب کے لیے تھے، رکوع بھی رب کے لیے تھے۔ قابل توجہ بات ہے، باہر سے آواز آئی، مجھے کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اگر مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے میں رات گزار لوں گی۔ اس عبادت گزار نے پھر کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ آوازیں لگ رہی تھی، اچانک اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، آخر کون ہے جو کتنی دیر ہو گئی ہے میرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، خاتون اندر آئی، خاتون آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس عبادت گزار نے کبھی قیام کیا ہے، کبھی رکوع کیا ہے، کبھی سجدہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَيَبِّيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، وہ کبھی رکوع کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں۔ عورت نے جب دیکھا رات کا ایک لمحہ گزر گیا ہے، میں اس بندے کو ورغلانا تو شروع کروں۔ خاتون اس کے سامنے آئی، اس نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن جن کی اللہ حفاظت کرے انہیں کون داغدار کر سکتا ہے؟ اس عبادت گزار بندے کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا، اس نے چراغ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھ دی، پوری انگلی جل گئی۔ اپنے آپ سے کہنے لگا اگر تو نے اس عورت کے ساتھ برائی کی تو یہ تو دنیا کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہے، قیامت کی آگ تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ دوسری بار اس نے ارادہ کیا، دوسری انگلی جلا دی، تیسری بار ارادہ کیا، تیسری انگلی جلا دی، چوتھی بار ارادہ کیا، چوتھی انگلی جلا دی۔ اور امام احمد بن حنبل کو پڑھ 10 کی 10 انگلیاں جل گئی۔ خاتون روتی رہی، وہ پرہیزگار بول کے کہنے لگا میرے قریب مت آ، تجھے پتہ نہیں جو رب کا بن جاتا ہے رب اس کا بن جاتا ہے۔ اب خاتون اس نے دیکھا ہاتھ کی 10 انگلیاں جل گئیں، اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوا، خوف طاری ہوا، وہ خوف سے گری، بے ہوش ہوئی، روح پرواز کر گئی۔ اب اس پرہیزگار بندے کے لیے اور امتحان تھا۔
सुबह हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। वो जिन लोगों ने तैयार करके भेजा था, दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया, उन्होंने उस परहेजगार को कहा, तूने इस औरत के साथ बदकारी की है, देख ये तो औरत मर चुकी है, इसकी तो रूह परवाज कर चुकी है। उन्होंने क्या किया, पूरे मोहल्ले में शोर बचा दिया। किताबों में आता पक्का शारू, उन्होंने उस इबादत खाने की ईंट से ईंट बजा दी, सारा इबादत खाना तोड़ दिया, जुलूस निकाला गया, रैलियां निकाली गई। और ये इबादत गुजार धोखेबाज है, ये सजदे करता है धोखेबाज है, ये रुकू करता है ये धोखेबाज है। अब किसी अच्छे बंदे की किरदार कशी की जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, हाकिम वक्त ने बुला लिया, लोग भी जमा हुए। कुरान कहता कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कुरान कहता है जब सच आ जाता है झूठ मिट जाता है। हक में वक्त भी है, महल्लेदार भी कटे हैं, लोग बाप भी कटे हैं, उसके मानने वाले भी कटे हैं, परहेजगार को मारा भी गया। हक में वक्त ने कहा इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। ये लिबास के अंदर लोगों को धोखा देता गया, ये परहेजगारी के अंदर लोगों को धोखा देता गया। उस बंदे ने कहा तो कोई नहीं, मुझे 2 रकअत नमाज नफल पढ़ने दो, फिर मुझे सूली पे चढ़ा देना। लोगों ने छोड़ दिया, उसने वुजू किया, वुजू करके 2 रकअत नमाज नफल पढ़ी। काबिल तवज्जो सच हमेशा जाहिर होता गया। 2 रकअत नमाज नफल पढ़ी, नफल पढ़ के सजदे में अर्ज किया, मौला तुझे पता है मैंने कोई बदकारी नहीं की, मेरे तो हाथों की 10 उंगलियां जल गई हैं, तुझे पता है मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया। मौला अगर ये मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, कयामत तक लोग नेक लोगों के किरदार पे दाग लगाएंगे, धब्बा लगाएंगे, लोग कहेंगे और ये ऊपर से परहेजगार है, अंदर से बंदा गंदा है। मौला तू मेरी पाकीज़गी की गवाही दे, तू मेरे सच को जाहिर कर दे, ताकि जमाने वालों को पता चले सच जाहिर होता गया, झूठ मिट जाता गया। अल्लाह अकबर। नफल पढ़े, सजदे में अर्ज किया। अब सजदे से सर उठाया, उधर सूली का हुक्म था, इधर ये आसमान की तरफ देख रहा था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो गौसे पाक के भी इमाम है, वो फरमाते हैं जब इसकी नजर आसमान की तरफ गई, अर्ज किया मौला कब आवाजें आएंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, लोग किरदार कशी करेंगे। अरे नमाजें तो पढ़ता था, सजदे तो करता था, लेकिन अंदर से बड़ा गंदा था। थोड़ी देर हुई, वो औरत जिसकी रूह परवाज कर गई थी, मेरे इमाम फरमाते हैं वो खातून उठ के बैठ गई। उसने कहा और इसको फांसी पे चढ़ाने वालों, इसके हाथों को तो देखो, इसकी 10 उंगलियां जल गई हैं। मैंने 10 बार इसको बुराई की तरफ बुलाया था, इसने 10 बार यही कहा था मुझे रब से डर लगता है, मुझे रब से डर लगता है। और सुनो, ये गंदा नहीं था, मैं गंदी थी, ये सच्चा था, मैं झूठी थी। अब जिन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था उनके मुंह की बोलकियां बंद हो गई, वो खातून फिर लेट गई और इस बंदे का सच जाहिर हुआ। लोग चलते हुए भी सलाम करते थे, बैठते हुए भी रिस्पेक्ट करते थे। इसने बोल के कहा मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो उस सजदे का कमाल है जिस सजदे में कहता था सुबहान रब्बियल आला, मौला तू मेरा रब है, तू बड़ा बुलंद है। अरे पता क्या चला, भंग के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए मिलकर झूम झूम के मेरे नबी की नाम पड़े। अरे अगर वो झुक जाए तो ना उनके सच
سچ کو ظاہر کر دیتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے نوکر ہیں. اپنا کردار اچھا کریں, اپنی گفتار اچھی کریں, اپنی زبان کی بولی اچھی کریں, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ترازو میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ تیرے اچھے اخلاق ہوں گے. ایک طرف بخشش, ایک طرف رحمت, کیسے کیسے نام امتی. تو اس پوری بات سے امام احمد بن حنبل نے رزلٹ دیا, زمانے والوں جہاں پہ سچ آ جائے کھڑے رہ جانا, کسی کے پیچھے لگ کے سچ کو جھوٹ میں مت بدلنا, کسی کے پیچھے چل کر سچ کی دھجیاں مت اٹھانا. ہاں محلے والے خلاف ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, گلی والے خلاف ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, قبیلے والے خلاف ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, رب تیرے ساتھ ہے, تیرا سچ ظاہر ہوگا. ایک دن آئیں گے محلے والے بھی منہ سے تیری تعریف کرتے رہیں گے. بخاری شریف اٹھائیں, بڑی قابل توجہ بات. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جرید, وہ عبادت کر رہا تھا. اس کی ماں قریب آئی, ماں نے آواز دی جرید کو, جرید. اب حالت نماز میں, بڑی قابل توجہ بات ہے, حالت نماز میں جرید نے کہا ماں کی طرف جاؤں یا رب کی بندگی کروں. دل سے فیصلہ کر لیا میں نے ماں کی بعد میں بات سننی ہے, رب کی بارگاہ میں سجدہ پہلے کرنا ہے. ماں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. ماں نے بد دعا کر دی. بخاری شریف میں امام بخاری لکھتے ہیں ماں نے بد دعا کیا کی کہ یا اللہ یہ اس وقت تک مرے نہ جب تک یہ بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اب یہ بڑی بد دعا تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں, حضور کی حدیث ہے. اب اس ماں کی بد دعا اس کو لگ گئی, ماں کی بد دعا لگ گئی. بد دعا کیسے لگی؟ جہاں وہ عبادت کرتا تھا, جو اس کا گھر تھا, اس گھر کے قریب ایک خاتون رہتی تھی. توجہ, یہ سٹوریاں نہیں, یہ کملی والے کی حدیثیں ہیں. اس عبادت گزار کے گھر کے قریب ایک خاتون رہتی تھی. اس خاتون نے اس عبادت گزار کو برائی کی دعوت دی, لیکن جن کے چار چفیرے رب کی رحمت کا جال ہو اللہ انہیں برائی سے محفوظ کرتا ہے. اس نے کسی اور سے ناجائز تعلق پیدا کیا. میرے لجپال آقا فرماتے ہیں اس کو حمل ہو گیا, اس کا بچہ ہوا. بچہ ہوا 3-4 دن کا, عورت کماری تھی, بچہ ہو گیا. اب جب بچہ ہوا اس عورت کے کردار پہ انگلیاں اٹھی کہ تو بچہ کہاں سے لے آئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جب اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھی تو اس نے اس عبادت گزار پہ تہمت لگائی. اس نے کہا وہ جو عبادت گزار ہے نا, اس نے میرے ساتھ غلط تعلق قائم کیا اور یہ بچہ پیدا ہو گیا. اب گلی محلے والوں نے بغیر تصدیق کے اس کے گھر قدم رکھا. حدیث پاک ہے, بخاری کے الفاظ ہیں فَقَصَرُوا, انہوں نے اس کے عبادت گزار کے عبادت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے سارا عبادت خانہ توڑ دیا, سارا توڑ دیا. اس کو پکڑ لیا, مارنا شروع کیا, پیٹنا شروع کیا. اس نے کہا میرا قصور تو بتاؤ. لوگ کہنے لگے ابھی بھی تو پوچھتا ہے قصور کیا ہے. یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ تو نے ناجائز تعلق پیدا کیا اور یہ بچہ اس ناجائز تعلق سے ہوا ہے. میرے آقا کی حدیث قابل توجہ. جب اس نے یہ بات سنی, اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا مولا یہ
کردار کا مالک ہوں، تیری ذات جانتی ہے میرا تو ایک ایک لمحہ سے گزرتا گیا، میری کوشش ہوتی ہے میں تمہیں ناراض نہ کروں، میں نے تمہیں راضی کرنا گیا۔ ہمیشہ قرآن کہتا ہے سچ ظاہر ہوتا گیا، جھوٹ مٹ جاتا گیا۔ جب انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، جسم زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، چہرے پہ تھپڑ بھی مارے، اس بندے نے جریج نے بول کے کہا ایک بات سن لو، فتوضا، مجھے وضو کرنے دو، اس کے بعد مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اس بندے نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سجدے میں آیا، اپنے صبر کی ساری لہریں ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری ہوئے، زمین گیلی ہو گئی، زبان حال سے بول کے کہنے لگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ زبان حال سے کہنے لگا مولا تجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مالک کوئی نہیں، مولا تو نے ہی تو مجھے عزتیں دینی ہے، میں سجدے کرتا تھا، میں رکوع کرتا تھا، میں تیری عبادت کرتا تھا، مجھے پتا ہے قیامت والے دن تو نے مجھے کوئی سزا نہیں دینی، اس لیے کہ میں پاک ہوں، میں نے کوئی بھی گندا کام نہیں کیا گیا۔ یار یہ جملے بولنے کی دیر تھی، پھر لوگوں نے کہا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا میری سولی پہ مجھے چڑھا دینا، لیکن ایک کام کے بعد انہوں نے کہا وہ کون سا کام؟ میرے آقا فرماتے ہیں عبادت گزار بول کے کہنے لگا چلو نا بچے سے پوچھ لیتے ہیں بچے کا باپ کون ہے، بچے سے پوچھ لیتے ہیں بچے کا باپ کون ہے۔ کون کہنے لگی وہ بچہ کیسے بولے گا؟ فرمایا سن لو، میرا رب چاہے تو پتھروں کو بلا دیتا ہے، میرا رب چاہے تو درختوں کو بلا دیتا ہے، میرا رب چاہے تو بے جان کے اندر جان آ جاتی ہے۔ چلو نا بچے سے پوچھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پرہیزگار چلا، اس نے کہا من ابو کا یا غلام، او بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں رب کے بن جاؤ، رب اس کا بن جاتا ہے۔ 4 دن کا بچہ تھا، اس نے کیا گفتگو کرنی تھی، لیکن اللہ نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دلوانی تھی۔ بچہ بول کے کہنے لگا الرائی، میری ماں نے اس پرہیزگار کے گھر کے ساتھ ایک چرواہا رہتا تھا، اس چرواہے کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، اس سے میں پیدا ہوا، میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ تو چرواہا گیا۔ اتنی بات ہونے کی دیر تھی، اس عاشق رسول کے چہرے پہ گلاب کے پھول کی طرح مہک آئی۔ وہ پرہیزگار بندہ بول کے کہنے لگا دیکھ لو جاء الحق وزهق الباطل، اور سچ ظاہر ہو جاتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا سچے بن جاؤ، سچے بن کے رہو، سچے بن کے دکھاؤ، پھر قیامت تک رب تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جس موڑ پہ بھی کھڑے ہوگے، دنیا مخالف بھی ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں سچے ہی نظر آؤ گے۔ تیسری حدیث بخاری کی پڑھنے لگا ہوں۔ تیسری حدیث بڑی قابل توجہ، اور شاید ہو سکتا ہے ویسے بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں، شاید آپ کو پہلی بار سننے کا اتفاق ہو، بڑی قابل توجہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک سہیلی تھی، کالے رنگ کی تھی، سرکار فرماتے ہیں ان سے آ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی میں ایک چیز کو کہتے ہیں حفظ، حافاشین حفظ۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی کے لیے مسجد نبوی کے ایک سائیڈ پہ کانٹوں کا ایک کمرہ بنوا دیا۔ فرمایا تم یہاں پہ رہا کرو اور عائشہ صدیقہ کے پاس آ جایا کرو، جب تمہارے پاس وقت ہو تو باتیں کر لیا کرو۔ اب وہ خاتون کالے رنگ کی عورت جب بھی آتی تھی، بخاری شریف میں امام بخاری فرماتے ہیں جب بھی آتی تھی بات ایک ہی کرتی تھی،
کیا کہ یوم الوصا بڑا اچھا تھا، واو سین الف صاح، یوم الوصا بڑا اچھا تھا۔ امام بخاری نے اس کو لکھا، یوم الوصا بڑا اچھا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک دن کہا تو جب بھی آتی ہے باتیں کرنے کے بعد کہتی ہے یوم الوصا بڑا اچھا تھا، یہ یوم الوصا ہے کیا؟ اس نے کہا یوم الوصا، وصا ایک ہار کو کہتے ہیں، ہار چمڑے کا تھا، اس کے اندر ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، اس کو وصا کہتے ہیں۔ اس نے پھر اپنی داستان سنائی، میرے نبی فرما رہے ہیں اس نے اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، ایک دن ایسا ہوا کہ میں جس گھر میں زمانہ جاہلیت میں جب بتوں کو پوجتی تھی، قابل توجہ، جب بتوں کو پوجتی تھی، تو میں جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر میں ایک مالک کی صاحبزادی تھی، اس کی صاحبزادی کا وہ ہار چمڑے کا تھا اور اس میں ہیرے جواہرات لگے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا میں کام میں مشغول تھی، آسمان سے چیل آئی، پھر بتانے لگا ہوں سٹوری نہیں، میرے آقا کی حدیث ہے، آسمان سے چیل آئی اور ہار اٹھا کر لے گئی۔ اب اس مالک کی صاحبزادی نے جب دیکھا کہ اس کا ہار نہیں ہے، اور اکثر اوقات جب مالکوں کی چیزیں غائب ہوتی ہیں تو نوکرانیوں پہ نظر ہوتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ اس صاحبزادی نے اس نوکرانی کی، امام بخاری فرماتے ہیں، تلاشی شروع کی، اور تلاشی اس نے پورے جسم سے تلاشی لی، ہار کسی جگہ سے نہ ملا۔ اس کو مارنا شروع کیا، منہ پہ تماچے بجے۔ غریبوں کو جب مار پڑتی ہے تو پھر غریبوں کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ امیروں کے ساتھ تو بڑے لوگ سہارا بن جاتے ہیں، لیکن غریب لوگ سب سے پہلا سہارا خدا کو بناتے ہیں۔ اب وہ خاتون کہنے لگی ہے مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جہالت کا دور تھا، وہ ہار تو چیل اٹھا کر لے گئی، لیکن میرے خان، میرے جو مالک تھے، انہوں نے میرے جسم کی تلاشی لی، اس کے بعد مجھے مارنا بھی شروع کیا۔ مجھے کہنے لگے ہار لاؤ، جہاں سے بھی ہو سکے ہار تیرے اندر ہی ہے، ہم نے تجھی سے ہار لینا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، اس وقت میں بتوں کو پوجتی تھی، میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتی تھی، ان کے گھر میں کوئی پروگرام تھا، اس میں پورا قبیلہ اکٹھا تھا، اور دیکھو سچ کیسے ظاہر ہوتا گیا، جھوٹ کیسے مٹ جاتا گیا، پورا خاندان اکٹھا تھا، اس کے سامنے اس نوکرانی کی کردار کشی کی گئی، اس کو کہا گیا یہ تو چور نہیں ہے، اس نے تو ہمارا ہار جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا۔ جب یہ بات ہوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نکرانی کہنے لگی، پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تو مسلمانوں کا رب ہے، میں نے کبھی بھی تمہیں سجدہ نہیں کیا گیا، میں تو بتوں کو پوجتی ہوں، آج بت میری مدد کے لیے نہیں آئے گا، مولا تو میری کب مدد کرے گا؟ آخر میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن پیدا تو تو نے ہی مجھے کیا گیا۔ جب یہ جملے گئے، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ نے اس چیل کو حکم دیا، چیل نے ہار اٹھایا، میرے نبی کی حدیث ہے، چیل اڑتی اڑتی اس گھر کے اوپر آئی، جب درمیان میں آئی اس نے وہ ہار اس گھر میں پھینکا، جب پھینکا اور قبیلے والے سارے کھڑے تھے، جب سب نے دیکھا ہار تو خاتون کے پاس نہیں تھا، ہار تو اوپر سے آیا گیا، وہ نکرانی بول کے کہنے لگی سنو میں تمہیں کہتی تھی نا، چیل آئی تھی ہار اٹھا کر لے گئی تھی، میرے نبی کی حدیث ہے چیل آئی تھی ہار اٹھا کر لے گئی تھی، سنو تم نے مجھے مارا بھی، میں بتوں کو سجدہ کرتی تھی، لیکن آج سے سن لو میں نے بتوں کو چھوڑ دیا گیا، میں نے سچے رب کو مان لیا گیا، اس لیے جن کو سجدہ کرنی تھی وہ تو مجھے بچانے نہیں آئے، وہ تو مجھے چھڑانے نہیں آئے، لیکن میں نے اس کو پکارا جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین۔
बेगम के कपड़े खून से भर गए हैं, तुमने मुझे मारा भी, मेरी इंसल्ट भी की, लेकिन सुन लो तुम भी झूठे हो, तुम्हारे बुत भी झूठे हैं, मैं सच्ची हूं, मेरा रब भी सच्चा है। कुरान कहता कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सच आ जाए तो झूठ मिट जाता है, और झूठ ने मिट के रहना। झूठ ने अपने किरदार के अंदर सच पैदा करो। दुकानदार दुकान पे खड़ा हो, 4 कस्में उठा के कहता कसम उठा रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। याद रख तेरी किस्मत में वो रिज़्क है तो तुम्हें मिलना है, लेकिन मुस्तफ़ा की तालीमात का मफहूम है झूठी कस्में उठा के सौदा बेचने वाला जहन्नम की आग में जलता रहेगा। आओ अपना किरदार सीधा करो। कुरान कहता हमेशा सच को फतह होती है, सच उभर के आता है। आपको बुखारी की एक हदीस सुनाने लगा हूं, शायद उसी में टाइम पूरा हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हदीस को सुनकर घरों में सुनाएं ताकि माओं बहनों के मुकद्दर संवर जाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे नबी की हदीस सुनाई। मेरे नबी फरमाते हैं पुराना ज़माना था, एक आदमी था, वो किसी आदमी के पास गया, उसने उस आदमी को कहा मैं बड़ा मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मुझे कर्ज चाहिए 10,000 दिनार। याद रखें इल्मी बात भी आपको बता दूं, दिनार जो होता है ये सोने का होता है और दिरहम चांदी का होता है। उसने कहा 10,000 दिनार मुझे चाहिए। जब 10,000 दिनार उसको कहा, याद रखें कोई किसी के पास रकम हो, कोई आ जाए तो उसको कर्जा दे दो, जितनी देर तुम्हारा कर्जा उसके पास रहेगा अल्लाह के लिए फरिश्ते तुम्हारे नामा या माल में नेकियां लिखते रहेंगे। हाँ हाँ अल्लाह के लिए, ताल्लुक के लिए नहीं। काबिल तवज्जो उस बंदे ने जिससे कर्जा लेने गया था, उसने कहा कर्जा तो मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन मुझे ये बता तेरी गवाही कौन देगा, तेरी जमानत कौन देगा। अब जो कर्जा लेने गया था उसने एक जुमला बोला, कफा बिल्लाहि शहीदा, और तो कोई नहीं, मेरा गवाह मेरा अल्लाह है, मेरा गवाह मेरा अल्लाह है। उस बंदे ने कहा ठीक है फिर मैं तुम्हें 10,000 दिनार देता हूं। उसने वक़्त तय किया फला दिन को इतने अरसा के बाद, क्योंकि उस वक़्त सितारों से और चांद से महीनों की गिनती होती थी, मैं इतने वक़्त में तुम्हें कर्जा लुटा दूंगा। अब दरमियान में मेरे आका फरमाते हैं जिससे कर्जा लेने गया था उसका एक तरफ घर था और जो लेने वाला था उसका एक तरफ घर था, और दरमियान में एक दरिया था, एक दरिया था, वहां से गुजर कर जाना पड़ता था। अब कर्जा तो ले लिया, गवाही रब की पड़ गई। अब वो वापस आया, उसने अपना वक़्त गुजारा, अपनी ज़रूरत को पूरा किया। इमाम बुखारी शरीफ में मेरे आका की हदीस नकल करते हैं जब उसका वो वक़्त आ गया उसने वो कर्जे के 10,000 दिनार जमा किए, सुबह की नमाज पढ़ी, फजर के बाद आकर दरिया के किनारे खड़ा हो गया। अरे कोई कश्ती आती है तो उसमें बैठकर जाऊंगा और जिससे कर्जा लिया था उसको कर्जा वापस करूंगा। फिर दरमियान में स्टॉप करके बता दूं कहानी और स्टोरी नहीं, कमली वाले की हदीस पर रहा हो। मेरे लजपाल फरमाते हैं दरिया की तुग़यानी अपने उरूज पर थी, कोई कश्ती ना उसे मिली, असर का वक़्त हुआ, अब देना उसने कर्जा था, डेट भी गुजर रही थी, दिन का सूरज भी गुरूब होने वाला था। अब वो अपने आप में रोने लगा कि आज अगर कश्ती नहीं आती तो मेरा क्या बनेगा। उसने पता क्या किया, उसने एक लकड़ी उठाई, फ़अख़ज़ल ख़शबा, हदीस के अल्फाज हैं लकड़ी उठाई, फ़नक़रहा, उसने उस लकड़ी को चीरा, फ़अदख़ला अल्फ़ दिनारिन, 1000 दिनार उस लकड़ी के अंदर रखे, उस लकड़ी को बंद किया, बंद करके दरिया के पानी पे रखा। अर्ज़ किया मौला गवाह था तू, कर्जा तेरे सुपुर्द है,
گواہ تھا تیری ذات، قرضہ تیرے سپرد ہے۔ امام بخاری میرے نبی کی حدیث فرماتے ہیں جب اس لکڑی کو رکھا ادھر وہ جس نے قرضہ لینے تھا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی دریا کے کنارے آنے والوں کو دیکھتا تھا، لیکن کشتی تو کوئی نہیں تھی، طغیانی عروج پر تھی، وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اس نے تو وعدہ کیا تھا، بندہ بھی کوئی گواہ نہیں بنایا، رب کو گواہ بنایا ہے، قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا، اب تو وہ آیا نہیں، میرا قرضہ کدھر گیا ہے؟ سارا دن کھڑا رہا۔ جیسے سورج غروب ہونے لگا ایک لکڑی پانی میں تیرتی ہوئی اس کے سامنے آئی، اس نے اس لکڑی کو پکڑ کے کہنے لگا چلو اور تو کچھ نہیں ملا، لکڑی کو جلا کر آگ لگا کر اس کے اوپر تھوڑی سی چیز پکا کر میں کھا لوں گا۔ گھر گیا، لکڑی کو کھولا تو لکڑی کے اندر 1000 دینار تھے، اور امام بخاری فرماتے ہیں صحیفہ ایک چھوٹا سا خط تھا، اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا مولا کشتی تو کوئی نہیں آئی جس کے اوپر سوار ہو کر میں اس کو قرضہ دیتا، لیکن گواہ میں نے تمہیں بنایا تھا، میں مایوس نہیں ہونا چاہتا، مولا اس کو قرض واپس لٹا دینا۔ اس نے جب خط پڑھا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، قرضے کے اس نے رقم کو اٹھایا، جب اٹھا لیا اب جس نے قرضہ بھیجا تھا یہ کشمکش میں تھا، پتہ نہیں پہنچا بھی ہے کہ نہیں، اس نے پھر سے 10,000 دینار جمع کیے۔ قرآن کہتا ہے جا الحق وزہق الباطل، سچ ظاہر ہو جاتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ اس نے 10,000 دینار جمع کیے، پھر آیا دریا پہ، اب دیکھا تو اب تو کوئی طغیانی والا معاملہ نہیں تھا، اب امام بخاری فرماتے ہیں یہ کشتی پہ بیٹھا، چلتا چلتا دوسرے کنارے پہ آیا، اب یہ اس کے دروازے پہ آیا جس سے قرضہ لیا تھا، اس کے دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی اس نے دستک دی اندر سے وہ آدمی آیا، اس نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ تو اس بات میں تھا کہ پتہ نہیں اسے قرضہ ملا بھی ہے کہ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے 10,000 دینار نکالے، اس نے اس کو دینے چاہے تو وہ کہنے لگا یہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تم سے قرضہ لیا تھا وہ دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا چلے جاؤ، تیرا قرضہ تو میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ چاہتا تو ہیرا پھیری کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اس کے پیسے رکھ سکتا تھا، لیکن دینے والے نے کہا تھا کفا باللہ شہیدا، اور تو کوئی ضمانتی نہیں ہے، ضمانتی رب کو بنا رہا ہوں، میرا گواہ رب ہے۔ پتہ کیا چلا جن معاملوں میں رب پہ بھروسہ کیا جاتا ہے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور کسی وڈیرے کی، کسی ایم این اے اور ایم پی اے کی اس بھروسی پہ ناز نہ کیا کرو۔ ہاں مومنو بھروسہ کرنا ہے تو رب پہ بھروسہ کیا کرو، جب کوئی بھی کام نہیں آتا تو وہ عرش کا رحمان کام آتا ہے۔ تو موضوع آج میرا کیا تھا؟ صداقت بولتی ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ مصطفیٰ مدینے میں آئے، یہودیوں کا سکالر تھا عبداللہ بن سلام، اس نے کہا میں اللہ کے نبی سے سوال کروں گا، ایسے ایسے سوال کروں گا کہ آج اسلام کا جھنڈا مٹ جائے گا۔ جب میرے نبی کے سامنے آیا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ شاگرد کہنے لگے تم نے تو کہا میں سوال کروں گا، کہا تم نے تو ابھی ان کی تقریر ہی نہیں سنی، تم نے تو ابھی درختوں کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے تو ابھی پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے تو ابھی ان کی زبان سے قرآن نہیں سنا، لیکن تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس نے جو جملے کہے وہ میرے موضوع کا حصہ تھا۔ اس نے کہا صداقت بولتی ہے، اینے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا ہے، پتہ کوئی نہیں موت کا لمحہ کب آئے، لیکن تیری چار پائی جب کندھوں پہ اٹھائی جائے تو لوگ بھی کہیں دیکھو نبی کا نوکر جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ یہ میرا بیان میرے چینل یوٹیوب پہ جو ہے یہ انشاءاللہ مجاہد بھائی آج ہی بھیج دیں گے، کیونکہ یہ آج میں نے ایک نیا ٹاپک تیار کیا تھا، کوشش کر رہا ہوں اگلے لمحوں میں نیا حصہ تیار کرتا